بات یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری مخلوق تخلیق کی اور اللہ تعالیٰ نے ہی خد و خال کے ساتھ مخلوق تخلیق کی، اس لیے اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ کون سے خد و خال ہیں جن کو فیڈنگ کی ضرورت ہے اور کون سے خد و خال نہیں جن کو فیڈنگ کی ضرورت نہیں. تمام ہی خد و خال جو ہے وہ محتاج ہیں، اور اس محتاجی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ رہتا ہے. مخلوق کے ساتھ رہنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی قائم رکھنے کے لیے جتنے بھی وسائل ہیں وہ مخلوق کے لیے پیدا کرتا ہے. نہ صرف یہ کہ پیدا کرتا ہے بلکہ اس طرح پیدا کرتا ہے کہ اس میں ایک تسلسل بھی ہے، اس میں ایک ترتیب بھی ہے، اس میں کہیں جھوڑ نہیں ہے، اس میں کہیں ابہام نہیں ہے، اس میں کہیں تعطل نہیں ہے. اب آپ دیکھیں، اب یہ مراقبہ حال میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب اس میں کہیں تعطل نہیں ہے، ہوا بھی یہاں موجود ہے، آکسیجن بھی یہاں موجود ہے، پانی بھی یہاں موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے کہ چونکہ میں نے مخلوق کو پیدا کیا، اس لیے مخلوق کی زندگی کی ساری ذمہ داریاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہیں. اب مخلوق کی پیدائش پر جب غور کیا جاتا ہے تو یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ایک فرد سے 2 فرد ہوں، 2 سے 4 ہوں، 4 سے 8 ہوں، 8 سے 16 ہوں، 16 سے 32 ہوں، 32 سے 64 ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی اس مخلوق کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتا ہے. اس مخلوق کو پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس طرح دوسرے وسائل پیدا کیے ہیں مخلوق کو زندہ رکھنے کے لیے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک جذبہ ہر مخلوق کے اندر پیدا کیا ہے جس کو ہم نسل کشی کا جذبہ کہہ سکتے ہیں. یعنی ہر مخلوق یہ چاہتی ہے کہ اس جیسی مخلوق میں بے شمار افراد ہوں اور وہ مخلوق جو ہے وہ پھیلتی رہے. معدنیات کے سلسلے میں، یہ نباتات کے سلسلے میں جب غور و فکر کیا جاتا ہے تو وہاں یہ بات نظر آتی ہے کہ ہم جب کوئی پھل کی مخلوق کو بڑھانا چاہتے ہیں، کسی پھل کو، تو ہم زمین کے اندر اس کے بیج ڈال دیتے ہیں. زمین بھی اللہ کی ہے، بیج بھی اللہ کا ہے، اور وہ بیج ڈالنے والا بندہ زمین میں وہ بھی اللہ ہی کا ہے. چونکہ ساری چیزیں اللہ کی ہیں اس لیے نہ زمین تعرض کرتی ہے نہ زمین مخالفت کرتی ہے اس بات کی کہ میں اس بیج کو قبول کر کے کیوں درخت بناؤں، کیوں اپنے اندر خام خواہ کی ایک ٹوٹ پھوٹ کروں. اور نہ ہی بیج اس بات سے انکار کرتا ہے کہ میں زمین میں مل کر کیوں مٹی بن جاؤں اور مٹی بن کر کیوں درخت بن جاؤں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کائنات میں جو بھی کچھ ہے وہ ایک خاندان کے افراد ہیں. یعنی ایک طرف مخلوق الگ الگ ہے لیکن دوسری طرف پوری مخلوقات کا ایک خاندان ہے، اور وہ خاندان جو ہے ہر مخلوق اس کا ایک فرد ہے اور اس خاندان کا سربراہ اللہ ہے. کیونکہ سربراہی ایک ذات کے حصے میں آ گئی ہے اس لیے کوئی مخلوق دوسری مخلوق سے تعلق کرتی ہے اور نہ کوئی مخلوق کسی مخلوق کو کے وجود کو ختم کرنے کی جدوجہد اور کوشش کرتی ہے. اور اگر کبھی جدوجہد اور کوشش کی بھی جاتی ہے تو چونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ نہیں چاہتا وہ کوشش ناکام ہو جاتی ہے. سورج ہماری خدمت گزاری سے، تمام مخلوق کی خدمت گزاری سے اس لیے انکار نہیں کر سکتا کہ سورج کا خالق بھی اللہ ہے اور زمین کا خالق بھی اللہ ہے. زمین ہماری خدمت گزاری سے اس لیے انکار
صرف ایک خالق کو ہے. اس لیے پانی کبھی مخلوق کی خدمت گزاری سے انکار نہیں کر سکتا. اگر پانی کے اندر یہ جذبہ ہو، یہ اختیار ہو کہ وہ مخلوق کی خدمت گزاری سے انکار کر دے تو وہ اللہ کے خاندان سے باہر ہو جائے گا. اور جب اللہ کے خاندان سے کوئی چیز باہر ہو جائے گی، اگر تو ہو ہی نہیں سکتی، مثال میں عرض کر رہا ہوں، تو اس پانی کا وجود ہی ختم ہو جائے گا اور کوئی مخلوق اپنے وجود کو کسی بھی طرح ختم کرنے پر رضامند نہیں ہوتی. پانی کے بعد ہوا ہے. ہوا کا بھی یہی صورت ہے کہ اگر ہوا اور انسان دونوں اللہ کی مخلوق نہ ہوتے تو ہوا کو کیا مصیبت پڑی تھی کہ ہر وقت چلتی رہے اور انسانوں کی اور جانوروں کی، پرندوں کی، درختوں کی خدمت کرتی رہے. وہاں بھی یہی صورت ہے کہ ہوا بھی اللہ کی مخلوق ہے، درخت بھی اللہ کی مخلوق ہے اور انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے. مخلوق میں تخلیق ہو رہی ہے برابر. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے احسن الخالقین، کہ اللہ جو ہے وہ تخلیق کرنے والوں میں سب سے بہترین خالق ہے. یعنی کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کا سربراہ اللہ ہے. پھر یہ تفصیل ہے کہ بیج کیسے پڑا، کیسے زمین پھٹی، کیسے دو دالیں اوپر آئی، پھر وہ درخت کیسے بنا. یہ جو حال درختوں کا ہوتا ہے بالکل وہی صورت جو ہے ایک بچے کی بھی ہوتی ہے، انسانی بچے کی بھی ہوتی ہے، بھینس کے بچے کی بھی ہوتی ہے، انڈے میں بھی یہی صورت واقع ہوتی ہے. ایک اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کی تخلیق کا ایک قانون بیان کر دیا ہے. بحیثیت خالق کے سربراہ اللہ ہے اور اللہ کی سربراہی میں اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ایک مخلوق سے جب دوسری مخلوقات میں ظہور ہوگا تو وہ اللہ کی خالقیت میں ذہنی خالق شمار ہوگا. یا آپ کوئی بھی چیز وجود میں لا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے یہ مجبوری ہے آپ کی کہ اللہ نے جو کچھ پہلے سے